بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، عدل کے حوالے سے علماء نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو آپ سے کم درجے والا آدمی ہے اسے جو ہے انصاف دینا، عدل دینا۔ جیسے بادشاہ وقت ہے، ہمارے ہاں حکمران ہوتے ہیں تو رعایت جو ہے ان کے مقابلے میں کم حیثیت کی ہوتی ہے، اگرچہ سارے انسان اللہ کے ہاں برابر ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے بڑی عہدے پر جو ہے برا جمع ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے، جو اعلیٰ درجے والا ہے وہ نیچے درجے والے کو، کم درجے والے کو جو ہے اس کا حق جو ہے وہ دے۔ یا اسی طرح جو سربراہ ہے یا کسی تنظیم کا جو ہے وہ لیڈر ہے یا امیر ہے تو اس نے جو ہے وہ دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلی قسم علماء نے بیان کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کے ساتھ جو ہے انصاف والا معاملہ کرنا، جیسے رعایا ہے اپنے حکمرانوں کے ساتھ، یا باقی جو ایک جماعت ہے اپنے جو امیر ہے اسے حقوق دینے کے حوالے سے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اپنا جو حاکم وقت ہے اس کی اخلاص کے ساتھ جو ہے اطاعت کی جائے، اس کی ہر اعتبار سے جو ہے معاونت و مدد کی جائے، اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کا احترام ہو۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تیسری قسم ہے کہ اپنے جو برابر ہے، یعنی ایک جیسے انسان دوسرے انسان کو جو ہے وہ حق دے رہا ہو، تو اس اعتبار سے وہ یہی ہے کہ دوسرے کو جو ہے اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے نظام انصاف۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے عدل و انصاف کے حوالے سے، بڑی خوبصورت حدیث ہے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم میں تو خیر بکثرت آیات ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ یعنی انصاف دینے کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا لَأَنَّ فاطمۃ بنت محمد سارقت لا قطع محمد یدہا، فرمایا کہ سرقت، فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفرض محال اگر کسی چوری کا ارتکاب کرتی ہے تو فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹیں گے۔ یعنی دیکھیں، ایک بیٹی ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، بہت زیادہ محبت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے اور تمام عورتوں سے افضل ترین ہے، یعنی اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن فرمایا کہ جب انصاف کا مرحلہ آئے گا تو پھر انصاف جو ہے سب کے لیے برابر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بعض کے لیے جو ہے انصاف ہو اور بعض کے لیے انصاف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی، اور جو انصاف نہیں کرتے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے یا دنیاوی فوائد کے لیے، رشتہ داروں کو اہمیت دینے کے لیے، تو ان کے لیے سزاؤں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے خاص کر کے وہ لوگ جو کرسی عدالت پر برآں جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے جج ہیں، بڑے جج ہیں، سپریم کورٹ کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں، سول جج ہیں، یہ کہیں بھی ہیں، انہیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو خیر کیا جمع کریں گے، کیا مفادات حاصل کریں گے، کیا فائدہ حاصل کریں گے، لیکن ایک آخرت کی گھڑی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہونا۔ تو یہی فرمایا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکمتم فاعدلوا واذا قتلتم فاحسنوا فإن اللہ عز وجل محسن یحب المحسنین، فرمایا کہ جب تم انصاف کرو، جب تم فیصلہ کرو تو انصاف پر مبنی فیصلہ ہو، جب بھی فیصلہ کرنا ہو انصاف سے ہٹ کر کے نہ ہو۔ فرمایا اگر تم کسی جانور کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی انصاف کا ہاتھ جو ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، اچھے طریقے سے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ خود جو ہے محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عدل و انصاف کریں، اور عدل خود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ
علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم وحلیہم وما ولوہم۔ فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ممبر، نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے، تخت جو ہے وہ رکھے جائیں گے نور کے، اور اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ہوں گے۔ فرمایا انصاف کرنے والے جو ہے اسی پر براں جمع ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کون ہے، یعنی آگے بتایا بھی الذین یعدلون فی حکم ہے، جو اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو یا جہاں جہاں بھی جو ہے نا، یعنی گھر کا سربراہ یا جو بھی جہاں کسی کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فرمایا کہ اس حوالے سے انصاف سے کام لیتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز بخشے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت وادناہم منہ مجلسا امام عادل وابغض الناس الی اللہ وابعدہم منہ مجلسا امام جائر۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کو جو محبوب شخص ہے، ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ کے قریب بھی ہوگا مجلس کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے قریب بیٹھا ہوا ہوگا، تو کون ہوگا؟ فرمایا امام عادل، یعنی جو حاکم وقت ہے، جج ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ اسے یہ اعزاز بخشے گا کہ ایک تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، اور اللہ کے پاس اس کے قرب میں جو ہے اس کی کرسی جو ہے رکھی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ہم حدیث بیان کر چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے مجلس سے دور آدمی جو دور ہوگا، وہ شخص ہوگا، فرمایا جو امام جائر، جو حاکم وقت ہے، جج ہے، اور انصاف سے کام نہیں لیتا۔ تو دونوں پہلو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی چند سانسیں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے ہمیں یہ عہدہ بھی دے دیا ہے، ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عدل و انصاف کا دامن جو ہے کسی صورت میں نہ چھوٹنے پائے۔ آگے بھی ہم تفصیلی اس موضوع پر گفتگو کریں گے، تو لہٰذا بتانا یہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریب کو بھی، ایک عام آدمی جس کے کوئی تعلقات نہیں ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جس کی کوئی سفارش نہیں ہے، وہ چاہے وہ جھوپڑیوں میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے میرا حق ملے گا، چاہے میرے اوپر ظلم زیادتی کرنے والا حاکم وقت ہی کیوں نہیں ہے، وزیر اعظم، صدر، یا اس سے اوپر چیف آف اسٹاف ہی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو، اس سے جو ہے یہ کرسی پر براں جمع جو جج صاحب ہیں، یہ جج ہیں، یہ جسٹس ہیں، یہ مجھے انصاف جو ہے وہ دلائیں گے، تو اس پر پورا اعتماد ہوگا، اور بڑی بڑی طاقتوں والے جو لوگ ہیں، بڑے عہدوں پر جو براں جمع لوگ ہیں، وہ بھی کسی پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے گھبرائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو ملک کا سربراہ ہے، جب نکلتا ہے تو اتنی بڑی جو ہے سیکورٹی ہوتی ہے، پورا پروٹوکول اسے دیا جاتا ہے، اس نے بس اس کے سامنے جو ہے وہ انصاف ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، جس کی وہ تنخواہیں لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سہولتیں ملتی ہیں، پروٹوکول ملتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو، چاہے وہ فٹ پاتھ پر سونے والا ایک عام مزدور ہے، یا وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے والا جو وزیر اعظم ہے، دونوں اس کے سامنے برابر ہوں گے، دونوں کے حقوق برابر ہوں گے، تب جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے اللہ کا قرب بھی پائے گا، اللہ کی رحمت کا مستحق بھی ہوگا، ورنہ پھر اس جج کی زندگی بھی جانوروں جیسی ہے جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔